أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ اور تذکرہ کیجیے ہمارے بندے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور غم پہنچایا ہے۔ عذاب کا معنی آپ جانتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں، اور نصب ویسے تھکاوٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے ایک تکلیف میں آپ مبتلا رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ تو اچھا، یہاں ایک غلط فہمی کا بھی میں ازالہ کرتا چلوں۔ عام طور پر ہم نے بھی بچپن میں سنا تھا، یقیناً آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے انا وجدناہ صابرا۔ اور ان کو کوئی بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، دانے نکل آئے تھے، اور پھر اس میں سے جب کیڑا باہر نکلتا تو وہ اسے اٹھا کر اس کے اندر رکھ لیتے تھے زخم میں۔ تو یہ ہو سکتا ہے اسرائیلی روایات سے ثابت ہوں، لیکن قرآن اور حدیث کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات جو ہمیں جہاں تک سمجھ میں آتی ہیں تاریخی روایات سے اور احادیث نبویہ سے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پیغمبر کو ایسی تکلیف یا ایسا چہرہ یا ایسی مصیبت اس پر نہیں بھیجتا کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، کیونکہ انبیاء تو وہ ہوتے ہیں جن کے گرد لوگ جمع ہوتے ہیں، جن کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو ایسا بعید ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی ایسی پہنچی ہو بیماری کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں۔ بہرحال کیا بیماری تھی، تو بہتر تو یہی ہے کہ جو ہمیں سبق ملتا ہے ہمیں وہ حاصل کرنا چاہیے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو مصیبت میں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، شیطان کے بہکاووں میں اور اس کے حد گنڈوں میں پھنسنا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا اصول میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایسی باتیں جن سے ہماری قبر اور آخرت پر اور ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آخرت پر اور دنیا میں بھی تو اس کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو مبہم ہی رہنے دو۔ تو جب اللہ نے اس چیز کی وضاحت نہیں کی کہ کون سی بیماری تھی، تو ہمیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیجیے۔ ارکض برجلک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب انہوں نے درخواست کی تو پیغمبر جب ہاتھ اٹھائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ قبول نہ کرے؟ تو فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماری۔ جب زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر ان کے اہل بھی عطا فرمائے اور ان کی مثل ان کو اپنی طرف سے رحمت بھی عطا فرمائی۔ اور عقل مند لوگوں کے لیے اس میں اس واقعے میں نصیحت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اچھا، اسی عرصے میں جب ان کی اہلیہ ان کی خدمت کر رہی تھی تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ بھی اسرائیلی روایات سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے بالوں کا کچھ حصہ کاٹ کر بیچا اور اس کی عوض ان کے لیے کچھ کھانے وغیرہ کے لیے لے آئیں۔ تو ان کے اس عمل پر حضرت ایوب علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور قسم کھا لی کہ میں تمہیں اتنے کوڑے ماروں گا جب میں تندرست ہوں گا۔ جب آپ ٹھیک ہوئے تو اب ذہن میں یہ خیال آیا کہ اتنی فرما بردار بیوی اور اتنا جو ہے نا ساتھ دینے والی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے کوڑے ماروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قسم سے نکلنے کے لیے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ،
کہ ہاتھ میں چند تنکے لے لیجئے اور وہ اپنی بیوی کو مار لیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ مار بھی نہیں پڑے گی اور آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، ولا تحنس، اور آپ حانس بھی نہیں ہوں گے۔ دوسرا ایک اور واقعہ بھی یہاں پر نقل کیا ہے کہ شیطان جو ہے ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ کے پاس آیا، ایک ڈاکٹر کی شکل میں، ایک طبیب کی شکل میں، اور ظاہر ہے جب ڈاکٹر ملا تو انہوں نے اپنے خاوند کی ان کو پریشانی بتائی، تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ اگر تمہارے شوہر کو مجھ سے شفا ہو گئی تو تمہیں پھر یہ کہنا ہوگا کہ مجھے اس ڈاکٹر نے شفا دی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات آپ پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو خیر یہ اس وقت جذبات میں تھی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح میرے خاوند کو شفا مل جائے، تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، جب آپ علاج کریں گے اور ٹھیک ہوں گے تو ہم آپ کا نام لے لیں گے۔ تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں ماروں گا۔ بہرحال جو بات بھی تھی تو یہ انہوں نے ایک قسم کھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم سے نکلنے کا ان کو یہ طریقہ بتایا، اور آگے جو میں نے سبق آپ کو بتایا اللہ وہ بیان فرما رہے ہیں، انا وجدناہ صابرا، یقیناً ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، بہترین آدمی تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اچھا یہ سب پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ بھئی سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ سنتے رہیں ان کی باتیں لیکن آپ اللہ کے احکام بھی ان تک پہنچاتے رہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اور تذکرہ کیجیے ہمارے بندوں کا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، سب ہاتھوں والے اور آنکھوں والے۔ ہاتھوں سے مراد صاحب قوت، اور آنکھوں سے مراد صاحب بصیرت۔ ایک ہوتی ہیں ظاہری آنکھیں، ایک ہوتی ہیں اندرونی آنکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دل کی آنکھیں بھی عطا فرمائی تھی اور ظاہری آنکھیں بھی ان کو عطا فرمائی تھی، اور اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، یقیناً ہم نے ان کو چن لیا تھا خالص طور پر آخرت کی یاد کے لیے، اور یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے اللہ خیار پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ اور تذکرہ کیجئے اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہم الصلاۃ والسلام کا، یہ تمام کے تمام نیک لوگوں میں سے تھے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بعض نام تو پرانے ہیں جو اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ حضرت یسع علیہ السلام کا یہاں ذکر آیا، بلکہ ان کا قرآن پاک میں صرف 2 مرتبہ ذکر آیا ہے، ایک یہاں پر اور ایک سورۃ الانعام آیت نمبر 86 میں، اور دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کا نام گرامی ذکر فرمایا ہے، اس حوالے سے اور کوئی مفصل واقعہ یا اور کوئی ایسی بات بیان نہیں کی گئی۔ البتہ اتنی بات ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، اور بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور حضرت ذوالکفل کا بھی 2 جگہ ذکر آیا ہے، ایک یہاں پر اور دوسرا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 میں۔ اور حضرت ذوالکفل کے حوالے سے قول یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، نیک آدمی تھے، جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے آپ حضرات نے پڑھا ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام ذکر فرمانے کے بعد کہا وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، کہ یہ تمام کے تمام بہترین لوگ تھے، اور یہ ہمارا کہنا بھی ایک نصیحت ہے، یہ جو پیغام ہم نے آپ کو پہنچایا ہے یہ بھی ایک نصیحت ہے، اور یقیناً متقی لوگوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، متقین فیہا، اس میں وہ لوگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے،
یہ ساتھیوں نے دو سوال کر لیے ہیں، بیچ میں اِن کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو لکھا ہے کہ اساجی بیماری کی مدت کتنی تھی، تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو تاریخی روایات میں شاید ہوگا، لیکن کسی مفسر نے اسے ذکر نہیں کیا۔ تو قرآن نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے تو ہمیں بھی اسے مبہم رکھنا چاہیے، اور اس تفصیل میں پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال کسی کو معلوم اگر ہو تو بتا بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت یسع کون تھے، تو میں نے جیسے عرض کیا ہے ابھی آپ کو تعارف میں، شاید آپ کی توجہ کسی اور طرف تھی، کہ حضرت یسع علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں دو مقام پر ہے، ایک یہاں پر، ایک دوسرا سورۃ الانعام آیت نمبر 86 میں، اور کوئی ان کے حوالے سے تفصیلات معلوم نہیں ہیں، نہ قرآن نے بیان کی ہیں، نہ ان کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ البتہ اتنا دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو حضرت الیاس علیہ السلام کے یہ چچا زاد بھائی تھے، اور دوسرا بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے۔ جی، یقیناً متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور اس میں وہ ہر قسم کے میوہ جات اور مشروبات ان کو ملیں گی، اور ان کے پاس قاصرات الطرف اطراف، نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی آخرت میں نیک لوگوں کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہوگا نیک لوگوں کا حال، برے لوگوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور یقیناً سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یصلون فیہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ چاہیے کہ وہ اس میں چکھیں گے حمیم و غساق، کھولتا ہوا پانی، حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساق اور پیپ، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس جیسے اور بھی بہت سے عذابات۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ تو ایک لشکر ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہونے والا ہے۔ یعنی لشکر سے مراد یہاں پر جب جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ بھی داخل ہو رہے ہیں، اور جو ہونے والے ہیں جو جنہوں نے گمراہ کیا وہ بھی داخل ہو رہے ہیں۔ دنیا میں تو یہ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو خوشیاں بھی مناتے تھے، اور بڑوں کے آنے پر ظاہر کھڑے ہو جاتے تھے، اور مرحبا اور ویلکم اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن آج لا مرحبا بہم، ان کے آنے پر کوئی مرحبا نہیں ہے، یقیناً یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ آگے سے جواب میں کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، تمہارے آنے پر بھی کوئی مبارکباد نہیں ہے، تم انتم قدمتموہ لنا، یہ مصیبت تم نے ہی تو ہمارے لیے آگے کی ہے، یہ انتظام تم نے ہی تو کیا ہے۔ فبئس القرار، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر جو مظلومین ہوں گے وہ یہ دعا بھی کریں گے ربنا من قدم لنا ھذا، اے ہمارے رب جس نے ہمارے لیے اس کو مقدم کیا، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، انہیں دگنا عذاب دیجیے جہنم میں۔ آگے سے وہ لوگ کہیں گے ما لنا لا نری رجالا، ہم اچھا آپس میں جو دنیا کے اندر نیک لوگوں کو برا سمجھتے تھے اس کے حوالے سے تبصرہ کریں گے کہ ہمیں یہاں مرد نظر نہیں آ رہے بہت سارے، کننا نعدہم من الاشرار، جنہیں ہم برے لوگوں میں سے سمجھتے تھے، اتخذناہم سخریہ، کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا یا ان سے آنکھیں پھیر دی گئی ہیں؟ یعنی وہ نظر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ لیکن وہ تو جنت میں ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یقیناً یہ بات حق اور سچ ہے، اہل نار کے درمیان یہ جھگڑا ہو کر رہے گا۔ آگے ترجمہ ہے دیکھ لیجیے، کہہ دیجیے کہ انما انا منذر، میں تو فقط ڈرانے والا ہوں، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ،
جو تنے تنہا سب پر غالب ہے۔ آپ کہہ دیجئے ہوا نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم سب اعراض کر رہے ہو۔ تمہیں یہاں خبر سے مراد خاص کر قیامت کا دن مراد ہے، قیامت کا دن، کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ آخری بارے میں بھی ہے نا، یسألونک کیا ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ تو وہ بڑی خبر جس سے تم اعراض کر رہے ہو وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، مجھے علم نہیں ہے اوپر کی مجلس کا جب وہ جھگڑتے ہیں، یعنی جھگڑنے سے مراد بحث و مباحثہ کرتے ہیں، نہیں وہی کی جاتی میری طرف مگر اس بات کی کہ میں تو فقط ڈرانے والا ہوں۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، جو یقیناً آپ بارہا پڑھ چکے ہوں گے، تو میں اس کا فقط ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، جس طرح یہ پیچھے کہا کہ ایک بہت بڑی خبر جس سے تم اعراض کر رہے ہو، تو اس سے یقیناً قیامت کی طرف اشارہ تو ہے ہی، لیکن اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، قرآن پاک بھی ہے۔ نبأ عظیم قیامت تو ہے ہی، لیکن اس سے مراد قرآن بھی ہے۔ اگر کوئی قرآن سے اعراض کر رہا ہے، اسے اگنور کر رہا ہے، اپنی زندگی میں نہیں لا رہا، تو یقیناً وہ بہت خسارے میں جا رہا ہے۔ دیکھیں، آپ نے، ٹائم بہرحال کم ہے، میں پھر بھی عرض کر دیتا ہوں مثال۔ دیکھیں، آپ نے فریج لیا ہے، اس کے ساتھ آپ کو ایک نوٹ بک ملی ہے۔ اب فریج خراب ہوا، موبائل لیا، اس کے ساتھ نوٹ بک ملی، موبائل خراب ہوا۔ یو پی ایس لیا، اس کے ساتھ نوٹ بک ملی، وہ خراب ہوا۔ کوئی اور چیز لی، اس کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ ملتی ہے نوٹ بک۔ اب آپ، خراب فریج ہوا اور آپ نوٹ بک لے کر بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ یہ خرابی کیا ہے موبائل کی۔ موبائل خراب ہوا، آپ نوٹ بک لے کر بیٹھے ہیں یو پی ایس کی۔ خراب یو پی ایس ہوا، آپ نوٹ بک لے کر بیٹھے ہیں کوئی اور، تو مسئلہ حل ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، تو اس کی بھی ایک نوٹ بک اللہ نے دی ہے ہمیں ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، کہ اس میں آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس قرآن سے پتہ چلے گی۔ اگر ہم قرآن کے علاوہ انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، اور علامہ فہامہ بن گئے، سب کچھ بن گئے، لیکن ہمیں قرآن کی کوئی خبر نہیں، تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یاد کیجیے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا، میں پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے ایک انسان، جب میں اسے برابر کر دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ قال یا ابلیس ما منعک، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے اس مخلوق کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو سرکشی کرنے والوں میں سے ہے؟ تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، یقیناً تم آج سے دھتکارے گئے ہو، اور میری لعنت ہے تم پر قیامت کے دن تک۔ ایسے دیکھیں، ایسے وقت میں بھی شیطان نے کیا کہا، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دیجیے اس دن جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے دیجیے۔ یہاں بھی ایک عالم نے ایک چٹکلا لکھا ہے، آخر میں سنتا ہوں، پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ قال فإنک من المنظرین، یقیناً تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعین دن تک، متعین وقت تک۔ تو اس نے کہا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے چنے ہوئے ان میں سے بندے۔ اللہ ہم سب کو ان چنے ہوئے مخلصین میں سے بنا دے۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات حق ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں، لام لانا جہنم منکا،
میں ضرور بضرور تجھ سے اور تیرے متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی فیس نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تم سے کوئی تکلف کرتا ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت تمام جان والوں کے لیے، ولا تعلمن نبأه حتى حین، بعد حین، اور ضرور بضرور آپ جان لیں گے اس کی خبر ایک مدت کے بعد۔ میں درمیان میں ایک چٹکلا عرض کرنے لگا تھا، وہ اب عرض کر دیتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہیں، کہہ رہے ہیں فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے دبا ہو جاؤ، نکل جاؤ اب یہاں سے، میرا انکار کیا تم نے، میری بات نہیں مانی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تم پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اب اتنے غصے میں اگر کوئی ہو، عام انسان، باپ اگر ڈانٹ رہا ہو بیٹے کو، اگر بھائی ڈانٹ رہا ہو چھوٹے بھائی کو، استاد ڈانٹ رہا ہو شاگرد کو، خامن ڈانٹ رہا ہو بیوی کو، تو ظاہر ہے وہ اس ٹائم چپ ہو جاتی ہے کہ چلو پھر کسی اور ٹائم بات کر لیں گے، ابھی فی الحال سائڈ پہ ہو جائیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا جانتا تھا، اتنا جانتا تھا کہ ایسے وقت میں بھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مولانا تشریف لے آئے ہیں، چٹکلا پھر میں کل سنا